الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، محرم الحرام کا ماہ مبارک چل رہا ہے اور آج 8 محرم ہے، اور اس محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ گزشتہ جمعہ سیدنا فاروق اعظم کے فضائل اور مناقب پر کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور اسی ماہ مکرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی وادی میں خون جگر دے کر گلشن اسلام کو سینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ آج سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت پر کچھ معروضات گوش گزار کی جائیں۔ ہمارا میڈیا اور عام طور پر ہمارے ممبر اور محراب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زندگی کے 6 سالوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اسکالر، یہ ذاکر فوراً چھلانگ لگاتا ہے اور کربلا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔
درمیان کی حسین کی 50 سالہ زندگی کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، اور فوراً یہ آتا ہے کہ جی حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر حضرت حسین سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں کہ ان کی زندگی کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ صرف 6 سال کی عمر کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر فوراً کربلا کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ درمیان میں نہیں آتا کہ حضرت حسین سے صحابہ کو کتنی محبت تھی اور صحابہ سے حضرت حسین کو کتنی محبت تھی، حضرت حسین نے کس کس کو اپنا امام مانا، حضرت حسین نے کس کس کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی طرف یہ ذاکر اور یہ اسکالر نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ادھر جائے گا تو لوگ پکڑیں گے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ان میں آپس میں نفرتیں تھیں، یہ تو محبت ہی محبت ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ان کی زندگی کے ان پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے کہ حضرت حسین کیسے آدمی تھے اور حسینیت نام کس کا ہے، اور حسین کی ماننے والے اور حسین کے نقش قدم پر چلنے والے اصل حسینی وہ ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو پیغام بھیجتی ہے، آپ مسجد نبوی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مبارک گود میں رکھ دیا، اور حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان آپ ان کا نام بھی رکھیں اور انہیں گھٹی بھی دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، ان کے بڑے بھائی کا نام بھی حسن آپ نے رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نام ان کا رکھوانا تھا، اس لیے اس سے پہلے اس نام کو مخفی رکھا گیا، کسی کا نام اس سے پہلے حسین اور حسن نہیں تھا، حسین نام رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنی مبارک انگلی سے حضرت حسین کے منہ میں دیا۔ کسی کو گھٹی اس کا دادا پلاتا ہے، کسی کو گھٹی اس کا نانا دیا کرتا ہے، کسی کو گھٹی اس کا ماموں دیا کرتا ہے، کسی کو گھٹی اس دور کا بڑا پیر دیا کرتا ہے، کسی کو گھٹی کسی زمانے کا بڑا عالم دیا کرتا ہے، لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تجھے گھٹی اس نے دی ہے کہ کائنات میں جس کا کوئی ثانی اور ساجی نہیں ہے، جو انبیاء کے امام، رسولوں کے امام، جو معراج کے دولہ، آج ان کا مبارک لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں جاتا ہے۔ وہ لعاب دہن جو علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، وہ لعاب دہن جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا، ایڑی ٹھیک ہو گئی، وہ لعاب دہن جو مدینہ کے کڑوے کنویں کے اندر چلا گیا، وہ کنواں میٹھا ہو گیا، مٹھاس سے پر ہو گیا، آج وہ لعاب دہن حضرت حسین کے منہ میں گیا، اور پھر آپ نے حضرت حسین کے دائیں کان میں اذان کے ہی، بائیں کان میں اقامت کے ہی، اگر حسین کے کانوں کے اندر سب سے پہلے یہ کلمہ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ میرے آقا کی مبارک زبان سے گیا، اور جب اذان بھی دی، اقامت بھی کہی اور نام بھی رکھ دیا، لیکن آگے میرے آقا کو اتنی محبت اور اتنا پیار، میرے آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے میں محمد سے محبت کی، ومن ابغضہما، جس نے حسن سے بغض رکھا، جس نے حسین سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمیں حسن سے بھی محبت ہے، ہمیں حسین سے بھی محبت ہے، ہمیں تو پیغمبر کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے محبت ہے، اس لیے ہے
کہ وہ ہمارے نبی کے گھرانہ ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں۔ جب آپ کے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ میرے محمد سے محبت کرنے والا ہے، وہ میرے محبت کا دم بھرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین سے کیسی محبت کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ایک بغل دوسرے بغل میں کوئی ہے اور آپ سر جھکا کر سونگ رہے ہیں، ایک کو بھی اور دوسرے کو بھی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہما ریحانتا من الجنہ، یہ حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین آ رہے ہیں، بچہ ہے، ادھر گرتا ادھر گرتا ہے، گرنے لگے، آپ خطبہ چھوڑ کر جاتے ہیں، حضرت حسین کو پکڑ کر لے آتے ہیں، اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر اپنے منبر پر بیٹھاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ سجدے میں، حضرت حسین آ کر آپ کے مبارک کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھتے کہ کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے، میرا نواسا زمین پہ نہ گر جائے، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ حسین کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیار کرنے لگے۔ ایک صحابی دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ایسا پیار ان سے نہیں کیا جیسا آپ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میرے نبی نے تو اپنے نواسوں سے پیار کر کے امت کو سبق دیا، اپنی اولاد سے پیار کیا کرو، اپنی اولاد سے محبت کیا کرو، اور ایسی محبت کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ایسا دیکھا تھا حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسن کا اوپر والا حصہ میرے آقا کے مشابہ، حضرت حسین کا نچلا حصہ میرے آقا کے مشابہ۔ تو آتا ہے آقا کے وصال کے بعد صحابہ کو جب میرے آقا کی یاد ستایا کرتی تھی تو آپ حسن اور حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا کہ نبی کے مشابہ ہیں۔ حضرت امام الانبیاء کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ تھا جس کو حسین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ علی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر پوچھا کس کا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ پھر پوچھا کس کا بیٹا ہے؟ کہا یقین نہیں آتا میرا بیٹا ہے۔ کہا علی مانتا ہوں بیٹا تیرا ہے لیکن مشابہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ یہ محبت ہے، یہ ابو بکر کی محبت ہے حسین سے۔ جب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ علی بیٹا تو تیرا ہے، مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ عمر کی محبت کیا ہے؟ میرے آقا اس طرح سواری بنے ہوئے ہیں، اپنے مبارک گھٹنے اور ہاتھ زمین پر لگا کر، اور اوپر حضرت حسین آپ کی پیٹھ مبارک پر ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر گزرتے ہوئے دیکھا، فرمانے لگے نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، اور کائنات کا امام آج سواری بن گیا۔ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا عمر یہ بھی کو نعم الراکب، سوار کتنا اچھا ہے، سوار حسین تھا، یہ حسین کتنا اچھا ہے، یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ کو۔ ابو بکر کے پیچھے دور خلافت میں حسین نے نماز پڑھ کے بتا دیا میرا امام ابو بکر ہے، لیکن آج کا یہ اسکالر یہ نہیں بتاتا کہ حسین نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ کر ابو بکر کو اپنا امام مانا تھا، ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے ابو بکر کو امام مانا تھا۔ اگر یہ کہے گا تو اگلا منہ پہ جوتا مارے گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ابو بکر اور حسین کے درمیان تو آج تک دشمنی بتاتا رہا، علی اور ابو بکر میں دشمنی بتاتا رہا کہ خلافت تو علی کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر دیا۔ حسین نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے امت کا بتا دیا لوگوں ابو بکر جیسے میرا امام ہے ایسے میرے باپ علی کا بھی امام ہے۔
علی نے بھی مان لیا خلافت ابو بکر کا حق ہے، حسین نے بھی مان لیا خلافت ابو بکر کا حق ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، حضرت عمر کے پیچھے ابو بکر نمازیں پڑھ رہا ہے، حضرت عمر کے پیچھے حضرت عثمان اور حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پورے دور خلافت میں نمازیں پڑھ کر بتا دیا لوگوں خلافت میں عمر کے پیچھے عمر امام ہے، خلافت میں ابو بکر کا نہیں، عثمان کا، علی کا بھی امام ہے اور حسین کا بھی امام ہے۔ حسین نے تو عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے عمر کو اپنا امام مان لیا، اور حسینی جو ہوتا ہے عمر کو امام مانتا ہے، جو عمر کو گالی دے وہ حسین کو نہیں مانتا، وہ حسینی نہیں کہلاتا ہے، جو عمر کو غاصب تصور کرے وہ حسینی نہیں ہے، وہ حسین کا دشمن ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں حسین کو مانتا ہوں۔ جو حسین کو ماننے والا وہ ہے جو حسین کی بھی مانے، اور حسین کی کیا مانے کہ حسین نے جس کو اپنا امام بنایا اس کو اپنا امام بنا لے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت حسین نے تو حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت علی نے تو حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ بتا دیا لوگوں عثمان ہمارا امام ہے، خلافت برحق ہے اس کا حق خلافت تھا، جبھی تو حسین نے، حسن نے اور علی نے ان کو اپنا امام مانا۔ اور عثمان کے بعد حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھ کر کے حسین اور حسن نے بتا دیا کہ خلافت اب علی کا حق ہے، علی ہمارا امام ہے۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے پیچھے نمازیں پڑھی، بتا دیا حسن ہمارا امام ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا، وہی حسین جو حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا رہا ہے لوگوں معاویہ میرا امام ہے۔ تو جو معاویہ کو گالی دے وہ کیسے حسینی ہو سکتا ہے؟ حسین نے تو معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، معاویہ کو اپنا امام مانا ہے۔ تو پھر اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ جب حسین جیسا بہادر کوئی نہیں ہے تو حسین نے ڈر کر معاویہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، مان کر نمازیں پڑھی ہیں، اور نہیں پڑھی تو یزید کے پیچھے نہیں پڑھی ہے جس کو اپنا امام نہیں مانا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی وہ نہ مانتا تو پھر معاویہ کے پیچھے بھی نمازیں نہ پڑھتا۔ معاویہ کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیا جو معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ حسینی نہیں ہے، حسینی وہ ہے جس کے پیچھے حسین نے نمازیں پڑھی وہ بھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھے اور امام مانے، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت تھی آپس میں۔ ان کو نہیں بیان کیا جاتا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو اپنا امام بانا۔ اگر یہ کہا جائے گا پھر کہیں گے مخالفت کس بات کی، دشمنی کس بات کی، پھر تو اس کے وہ مرثیے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی سنے گا نہیں اس کے مرثیے کو۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ اور اہل بیت میں بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مال تقسیم ہونے لگا بیت المال سے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سالانہ 500 درہم مقرر کیا، کسی صحابی کا 2000 درہم، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے 5,000 درہم مقرر کر سالانہ عمر مقرر کرتا ہے۔ بیٹا عبداللہ کہتا ہے ابا جان میں بدر میں شریک تھا، میں بدری صحابی ہوں، حسن حسین بدری نہیں ہے، ان کے لیے 5,000 میرے لیے 500 وظیفہ مقرر کیوں کیا؟ سننا جواب کیا تھا؟ یہ محبت والا ہی جواب دیتا ہے، دشمنی والا نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا بیٹا تو حسین اور حسن کا مقابلہ کرتا ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، تیرا باپ عمر ہے، ان کا باپ علی ہے جو کہ مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی ہے، تیری ماں ان کی ماں کی طرح نہیں ہے، ان کی ماں تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور تیری خالائیں حسین اور حسن کی خالائیں کی طرح نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور تیری خالائیں مصطفیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، خبردار تو نے ان کا مقابلہ کیا، وہ عظمتوں والے ہیں، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حسن حسین کا ادب و احترام ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں بتاتا آج، کیسے بتائے؟
حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت حسین نے کہا یا ابن الغلام، اے غلام کے بیٹے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے باپ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، امیر المومنین ہے، مجھے یہ گالی دی حسین نے، کہا جاؤ لکھوا کر لے آؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ جا کر کہا لکھ کر دو، پرچی پر لکھ دیا ابن الغلام۔ واپس لایا، پرچی سنبھال لی، فرمایا اس پرچی کو میرے پاس سنبھال کر رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن کے اندر میرے سینے پہ اس پرچی کو رکھ دینا، کل قیامت کا دن ہو، آقا کے سامنے جاؤں، رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے سامنے جاؤں، مجھ سے پوچھے بتا میرے اہل بیت کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا، میں کہہ دوں آقا جیسے آپ کا غلام تھا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل بیت کا غلام بن کر رہا ہوں، اور سند کے طور پر یہ پرچی دیکھ لیجئے جو آپ کے نواسے نے لکھ کر دی ہے۔ پھر کہاں سے دشمنی آئی؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن یہ پرچی پیش کروں گا کہ آپ کے نواسے نے لکھ کر دیا ہے کہ آقا کے جانے کے بعد بھی عمر ہمارا غلام بن کر رہا ہے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ الفتیں ہیں، انہیں محبتیں کہا جاتا ہے۔ آج ابو ہریرہ کو گالیاں دی جاتی ہے سر عام۔ کون ابو ہریرہ؟ ایک جنازے سے واپس آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ساتھ ہے، آ کر بیٹھے تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر، اپنا رومال یا اپنی پگڑی لی اور حضرت حسین کے جوتوں سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ جب گرد و غبار صاف کرنے لگے حضرت حسین نے پکڑ لیا، چچا یہ کیا کرتے ہو؟ آپ تو میرے نانا کے ساتھی ہو، آپ تو میرے بابا کے دوست ہو، آپ حافظ الحدیث ہو، سب سے زیادہ میرے نانا کی حدیث سے آپ کے سینے میں، آپ یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب تھا، فرمایا بھتیجے میں نے اپنے کانوں سے تیرے نانا سے یہ بات سنی ہے، اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن حسین سے محبت کر، اور اللہ جو حسن حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر لے۔ فرمایا بھتیجے میں آپ سے محبت یہ کر رہا ہوں، میں نے اپنے آقا سے یہ سنا۔ اس ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہیں جو حسین کے پاؤں کو صاف کرتا اپنی چادر سے، اور کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے آقا نے فرمایا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اس سے بڑھ کر اور کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، حج کا موقع ہے، واپس جانے لگے، سواری ہے، حضرت حسین پیادل چل رہے، مدینہ جانے لگے پیادل، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سواری پیش کی، سوار ہو جاؤ، کہا نہیں پیادل جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس بھی اتر کے پیادل چلنے لگے، فرمایا آپ کی سواری ہے، سوار ہو کر جاؤ نا۔ کہا جس حسین نے جب میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی، سجدہ لمبا کر دیا کہ حسین زمین پہ نہ گرے، جو مصطفیٰ حسین کو زمین پہ نہ گرنے دے، آج وہ حسین زمین پہ چلے اور میں سواری پر سوار ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں بھی پیادل جاؤں گا۔ یہ محبت تھی۔ شام سے ایک نوجوان مدینہ منورہ آنے لگا، حضرت امیر معاویہ گورنر ہیں، مدینہ منورہ آنے لگا۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام سے جا رہا ہوں میں مدینہ۔ کہا جا رہے ہو وہاں پر دیکھنا ریاض الجنہ میں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، وہ حدیث کا درس دے رہا ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہوگا، کہا اس کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا معاویہ نے کہا ہے میرے حق میں دعا کر لو۔ اس نے پوچھا وہ کون ہے، نام تو بتاؤ۔ کہا جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جاؤ گے دیکھو گے درمیان میں بیٹھا ہوگا، ارد گرد ہجوم ہوگا شاگردوں کا، اور دیکھ لینا وہ بیٹا تو علی کا ہوگا لیکن مشابہ مصطفیٰ سے ہوگا، اس کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ جو کسی کو دعاؤں کا کہے کہ میرے حق میں دعا کرو، کبھی کوئی اپنے دشمن کو نہیں کہتا، اپنے دوست کو دعا کا کہا کرتا ہے۔ یہ محبتیں تھی حضرات صحابہ اور اہل بیت میں، ان کو نہیں بیان کیا جاتا، فوراً جاتا ہے کربلا پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں
حضرت حسین جیسا مظلوم شہید کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت شہید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مظلوم شہید اور ایک مجاہد شہید۔ مجاہد شہید میدان جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، مظلوم شہید وہ ہے جو بے یار و مددگار شہید ہو جائے۔ ہاں حضرت حمزہ وہ مجاہد شہید ہیں، میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے مصلی پہ نماز پڑھاتے شہید ہوئے، مظلوم شہید ہیں۔ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، مظلوم شہید ہیں۔ علی المرتضیٰ مسجد میں جاتے ہوئے دروازے پہ شہید ہوئے، مظلوم شہید ہے۔ حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو مظلوم بھی ہے مجاہد بھی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کو دیکھو گے، حمزہ کی شہادت نظر آئے گی۔ حمزہ لڑتے ہوئے میدان جہاد میں شہید ہوا، حسین بھی لڑتے ہوئے کربلا میں شہید ہوا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوا۔ حسین کی شہادت میں عمر کی شہادت کا اثر ہے، اور وہ کیسے؟ جس فجر کی نماز حسین حضرت عمر نے شروع کی تھی، اس کی انتہا حسین پہ ہوتی ہے۔ زور کی نماز میں سر سجدے میں ہے، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ عثمان شہید ہوا قرآن پڑھتے ہوئے۔ عثمان کی شہادت دیکھنی ہو حسین کی شہادت میں ملے گی، نماز میں قرآن پڑھ رہے شہید ہوئے۔ حضرت علی شہید ہوئے، مسجد جاتے ہوئے دروازے پہ شہید ہوئے۔ حسین کی شہادت بھی دیکھ لو، نماز کے لیے گئے ہیں اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت میں آپ کو حمزہ کی شہادت کے آثار نظر آئیں گے، عثمان کی شہادت کے آثار نظر آئیں گے، عمر کی شہادت کے آثار نظر آئیں گے، اور علی کی شہادت کے آثار نظر آئیں گے۔ بلایا 12,000 خطوط لکھے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ بلا کر بے وفائی کوفہ والوں نے کر دی، بے وفائی کی تو حضرت حسین نے پھر 3 شرطیں پیش کی تھی کہ تم نے تو بے وفائی کی، یہ خطوط ہیں، فلاں فلاں نام لیے، کہا 3 صورتیں ہیں، اب تم مجھے بلا کر شہید کرنا چاہتے ہو، یا تم مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں اپنے نانا کے شہر میں جاتا ہوں، یا مجھے اسلامی سرحدات پر جانے دو، میں اسلامی فوج کے ساتھ مل کر لڑوں گا، یا مجھے یزید سے مذاکرات کرنے دو، میں اس کو اپنی بات پر قائل کروں گا۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایک بھی شرط مانی گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، دوگلا پالیسی تھی۔ انہوں نے نہیں مانا، کہا سر جھکا دو۔ فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے۔ حضرت حسین لڑے اور شہید ہوئے، 72 افراد ان میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ سے ایک بات عرض کروں، ذرا توجہ سے میری بات کو سننا۔ آج کا ذاکر سب سے زیادہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ علی اکبر، علی اکبر، کربلا کے شہداء کا مین شہید علی اکبر ہے، اور علی اکبر کا شجرہ نہیں بتاتا کون ہے علی اکبر، یہ نہیں بتاتا۔ حضرت حسین کا بیٹا تھا علی اکبر، شجرہ نہیں بتاتا۔ علی اکبر کی ماں کا نام نائلہ تھا، اور نائلہ کی ماں کا نام میمونہ تھا، اور میمونہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ گویا کہ علی اکبر امیر معاویہ کی بھانجی کا بیٹا تھا۔ آج یہ ذاکر نہیں بتاتا کہ امیر معاویہ کا بھانجا، بھانجی کا بیٹا سب سے پہلے کربلا کے میدان میں شہید ہوا۔ اگر یہ بتائے گا تو اگلے کہیں گے تو امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ امیر معاویہ کی بھانجی کا بیٹا ہے علی اکبر، اور یہ حضرت حسین کا بیٹا ہے جو وہاں شہید ہوتا ہے کربلا میں۔ کیوں امیر معاویہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا؟ یہ تحقیق کر لو، معلوم کر لو۔ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے، علی اکبر، علی اصغر تو کہتے ہیں نام چونکہ علی ہے نا، لیکن ایک ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو اگلا پوچھے گا یہ کیا ہوا۔ کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر دشمن نہیں رکھا کرتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت حسین نے کرب و بلا کے میدان میں اپنی جان کٹوا کر کے سبق دے دیا کہ کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یزید کو حق پہ نہیں سمجھا،
گردن کٹوا دی۔ امیر معاویہ کو حق پہ سمجھا، عمر کو حق پہ سمجھا، ابو بکر کو حق پہ سمجھا، عثمان و علی کو حق پہ سمجھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، سر جھکا دیا۔ وہاں تو نمازیں پڑھ کر امام مان لیا، اور جس کو باطل سمجھا اس کو امام نہیں مانا۔ حسینیت اسی بات کا ہمیں درس دیتی ہے، کٹ جائے تیرا سر چڑھ کے نیزے کی نوک پہ، مگر فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ پھر یہ ہو، حسینیت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ حسین نے جان دے دی، لیکن کیسی عظمت کے ساتھ سجدے کی حالت میں سر کٹوایا۔ کہا جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا، جو سر جب سجدے میں جاتا ہے اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، تو جو اللہ کے قدموں میں اپنا سر کٹوا دے اس سے بڑھ کر کیا۔ اور حضرت حسین نے شہادت، پتہ چلا میری شہادت ہونے والی ہے، اس سے پہلے سب کو خیمے میں بیٹھا کر ایک وصیت کی تھی۔ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی، فرمایا کل میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میری بات یاد رکھو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نانا سے یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا، جس نے کسی مرنے والے پر اپنے رخساروں کو پیٹا، زور زور سے اپنے رخساروں پہ مارا، اپنے گریبان کو چاک کیا، بین کیا، ماتم کیا، رانے لگا، چلانے لگا، ناحا کرنے لگا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی طرح چیخیں مارنے لگا، رونے لگا، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حسین نے تو یہ سب کو پیغام دیا کہ شہادت تو بہترین مرتبہ ہے، اس کے لیے رونا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، اپنے رخسار پہ نہیں مارنا، اپنے سینہ کو نہیں پیٹنا، بلکہ صبر کرنا اور فخر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید سے بڑھ کر کوئی اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پوچھا ہے، کوئی دنیا میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، تیرے نام پر شہید ہوتے ہوئے جو مزہ آیا تھا وہ جنت کی بہاروں میں بھی نہیں ہے، میں پھر جاتا ہوں، آپ کے نام پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے حسینی کبھی رویا نہیں کرتے۔ شہادت تو فخر ہے، شہادت تو عظمت ہے، اور اسی پہ تو سب فخر کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عاشورہ کا روزہ اس کے حوالے سے میرے آقا نے رکھا اور فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ درجہ عاشورہ کے روزے کا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال رہا تو میں 1 دن ساتھ اور ملاؤں گا، 10ویں کا روزہ اور پہلے 9ویں کا رکھ لوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت لازم نہ آئے، اور یا یہ کہ 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لے، اس کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا، اس مرتبہ 67,000 حاجی وہ حج پہ نہیں جا سکے، اور وہ حکومت کی بھی کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، اور ساتھ جو ہے وہ ان حج آپریٹرز ان کی بھی کوتاہیاں تھیں کچھ۔ اب اس مرتبہ حکومت نے پہلے ہی حج پالیسی کا اعلان کیا ہے، اور یہ آنے والی 9 تاریخ 9 جولائی آخری تاریخ بتائی ہے رجسٹریشن کے لیے، کہ اب جو حج پر جانا چاہے وہ اس کی رجسٹریشن اپنی کروا دیں، آن لائن اپنا شناختی کارڈ درج کر کے، بعد میں جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے رجسٹریشن کروائے گا تو اگر بعد میں جانا چاہے تو وہ پھر رہے گا نہیں، جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی رجسٹریشن اپنے شناختی کارڈ درج کر کے کروا لو، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو چلے جائیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے کریں۔ اور میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، جو آپ کی انتظامی اعتبار سے بھی رہنمائی کریں اچھی طریقے سے، اور جو مذہبی اعتبار سے بھی آپ کی رہنمائی کریں کہ آپ کا حج اچھا ہو۔ میں اس دفعہ گیا، میں پاک سعودیہ نجم کے ساتھ اپنے محترم طیب مسعود بھٹا صاحب کے ساتھ گیا، لیکن خدا کی قسم میں نے جن لوگوں کو وہاں سنا، کئیوں نے کہا ہم 3ری مرتبہ آئے، کئیوں نے کہا ہم 4تھی مرتبہ آئے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا جتنا اچھا ہمارا حج اس مرتبہ ہوا ایسا پہلے کبھی بھی انہوں نے کہا نہیں ہوا،
کیوں؟ انتظامی اعتبار سے ان حضرات نے اتنا تعاون کیا جس کا تصور نہیں کیا جاتا، اور مذہبی اعتبار سے بھی الحمدللہ میں ان کے ساتھ رہا، میں ہر موقع پر بیان کرتا تھا، حج کے مناسک بیان کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ سارے اس بات پر خوش تھے کہ ہمارا حج اچھا ہوا۔ یہ لوگ جہاں انتظامی اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں جو ہے دینی اعتبار سے بھی تربیت کرتے ہیں، اور اصل تو یہی ہے کہ آدمی لاکھوں روپے لگا کر جائے اور اگر اس کو مناسک حج کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ اگر آپ عمدہ بہترین طریقے سے حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاک سعودیہ نجم سروسز ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ طیب مسعود بھٹا صاحب کے ساتھ انتظامی اعتبار سے بھی کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور دینی تربیت کے اعتبار سے بھی کبھی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ ہم نے بہت سارے دیکھے جو وہاں پریشان بھٹکتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کریں۔